السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے ملک کے موجودہ حالات پر کچھ تبصرہ اور تجزیہ لے کر حاضر ہوں۔ اس وقت ہمارے ملک میں حجاب کے مسئلے کو لے کر کافی گرمی پیدا ہو گئی ہے، چنانچہ اسی موضوع پر کچھ تبصرہ پیش خدمت ہے۔ ناظرین کرام، ہندوستان کے مسلمانوں کے تعلیمی تناسب کی جب کبھی بھی بات کی جاتی ہے تو اس وقت صاف یہ نظر آتا ہے کہ مسلم لڑکیاں تعلیم کے معاملے میں مسلم لڑکوں سے کئی گنا آگے ہیں، اور وہ تیزی کے ساتھ تعلیمی میدان میں آگے بڑھ کر اپنے خاندان، قوم، قبیلے اور اپنے علاقوں کا نام دنیا جہاں میں روشن کر رہی ہے۔ لیکن تشویش کی بات یہ ہے کہ کچھ متعصب ذہنیت کے حامل افراد اس چیز کو ہضم نہیں کر پا رہے ہیں، اور وہ مستقل اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلم لڑکیاں اور لڑکے بھی، لیکن بالخصوص مسلم لڑکیاں تعلیم کے میدان میں آگے نہ بڑھ پائیں۔ اس لیے وہ ان لڑکیوں کے حصول تعلیم کے راستے میں طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑے کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں کرناٹک میں ایک کالج انتظامیہ نے مسلم لڑکیوں کو حجاب کے ساتھ کالج کیمپس میں داخلے سے منع کر دیا، لیکن سلام ہے ہماری ان بہنوں کے حوصلے کو اور ان کی جرأت اور ہمت کو کہ انہوں نے بھی انتظامیہ کے سامنے حجاب ہی کے ساتھ کالج کے اندر داخلے پر پوری طرح ضد کی اور اپنی ضد پر اڑی رہی۔ اس وقت کچھ متعصب ذہنیت کے حامل افراد، نفرتوں کے پجاری، وہ ہمارے ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو اور یہاں کے امن و آشتی والے ماحول کو خراب کرنے کی مستقل کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کوششوں کے ساتھ ساتھ ایک دوسری لائن سے محنت یہ ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کی نوجوان نسل کو اسلام سے کسی طرح برگشتہ کر دیا جائے، اور اس نسل کو اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے وہ لوگ پروپیگنڈو، افواہوں کے ساتھ ساتھ لالچ سے بھی کام لے رہے ہیں، اور جہاں پر پروپیگنڈو، افواہوں اور لالچ کے ذریعے سے اگر کام نہیں بن پا رہا ہے تو دیکھا جا رہا ہے کہ وہاں پر ایسے موقعوں پر دھمکیوں سے کام لیا جاتا ہے۔ اور اگر یہ کہوں تو بیجا نہیں ہوگا کہ جہاں پر پروپیگنڈوں، افواہوں، لالچوں اور دھمکیوں کے باوجود بھی نئی نسل، مسلمانوں کی نوجوان نسل اگر اسلام پر ڈٹی ہوئی ہے تو وہاں ظلم و زیادتی سے کام لینے سے بھی دریغ نہیں کیا جا رہا ہے۔ ایسے ماحول میں، ایسی فضا میں، نفرتوں کی بھڑکتی ہوئی اس آگ کے درمیان کرناٹک کی ہماری ان بہنوں کے حوصلہ اور ان کے عزم کو دیکھ کر انہیں سلام کرنے کو جی چاہتا ہے۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کی ناپاک کوششوں کو ختم کرنے کے لیے یہ ہمارا اخلاقی، ایمانی اور دستوری اور جمہوری حق ہے کہ ہم اس طرح کی ناپاک سازشوں کو ختم کرنے کے لیے اپنا جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے مرکزی حکومت اور صدر جمہوریہ تک اپنی ناراضگی کو بھی پہنچائے، اور اس طرح کے کالے قانون تو نہیں کہنا چاہیے، اس طرح کی شرپسندیوں کو ختم کرنے کے لیے پورا زور لگائیں، کیونکہ آج یہ چیز کرناٹک تک محدود ہے، لیکن اگر ہم نے آج تساہلی سے کام لیا تو یہ وبا کل کو ملک کی دیگر ریاستوں میں بھی پھیل سکتی ہے، اور اگر آج ہم نے خاموشی اختیار کی تو کل خدا نہ کرے کہ ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے آج وقت ہے کہ ہم اپنا جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے اس طرح کی شرپسندیوں کو ختم کرانے کی دستوری دائرے میں رہتے ہوئے پوری کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔